ناظرین، پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ آج کلاس نمبر 12 تختی نمبر 9 نورانی قاعدے کا حروف حلقی آج ہم پڑھیں گے کہ حروف حلقی کس کو کہتے ہیں، اور یہ جب قرآن میں یا کہیں پر جب حروف حلقی آتے ہیں تو ہم کو کس طرح سے پڑھا جائے گا، کس طرح سے ان الفاظ کو ادا کیا جائے گا اور ان کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ حروف حلقی 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ 6 حروف جو ہیں ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ یہ اس کا تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جو حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ جو 6 حروف ہیں وہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد، تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس نون کے اوپر جزم ہو یعنی ساکن ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو اگر تنوین کے بعد یعنی جس حرف پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو اس کے بعد، یا اس نون کے بعد جس نون کے اوپر جزم لگا ہوا ہے، اس کے بعد اگر حروف حلقی آئیں یعنی ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس کے نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اظہار مطلب ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں غنہ نہیں کرنا ہے۔ کون سے حروف میں نہیں کرنا ہے؟ کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر ان حروف میں سے جو 6 ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، حروف حلقی یہ آ جائیں تو اس کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، اس میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ جیسے یہاں پر انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں، اس کی میں ہجے لگا کر آپ کو پہلے پڑھاتا ہوں۔ طا یا زبر طی، را 2 زبر رن، طیرن۔ حمزہ زبر آ، با الف زبر با، ابا، با یا زیر بی، ابابی، لام زبر لا، ابابیلا، طیرن، ابابیلا۔ اب یہ 2 زبر ہیں، آپ را کے اوپر جو یہ 2 زبر دیکھ رہے ہیں یہ 2 زبر تنوین ہیں، اور اس کے بعد جو الف ہے یہ حمزہ ہے۔ الف کو میں حمزہ کیوں بتا رہا ہوں؟ پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ الف جو ہوتا ہے ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف کے اوپر زبر، زیر، پیش کچھ بھی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ حمزہ ہو گیا، تو یہ تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے یعنی الف آ رہا ہے، اس کے اوپر زبر ہے تو اس لیے یہ حمزہ کہلایا جائے گا۔ تو طیرن ابابیلا، طیراں ابابیلا نہیں کہنا ہے، طیراں کہنے میں اخفا ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ کرنا نہیں ہے، غنہ اخفا کچھ بھی نہیں، ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ تو طیرن، رن، رن میں آپ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ رن میں جو نون آ رہا ہے نا، طیرن میں رن لاسٹ میں جو نون کی آواز آ رہی ہے نا، اس کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ جیسے انہوں نے اوپر بتایا نا کہ حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بلا غنہ کے۔ تو طیرن، رن، رن میں نون صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کے آگے نارن حامیتن، نارون نہیں کہنا ہے، نارن، رن، را 2 پیش، رن۔ تو یہ جو رن میں نون کی آواز نکل رہی ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، اس لیے پڑھا جائے گا کیونکہ 2 پیش کے بعد ہا ہے، اور ہا کائے میں سے؟ حروف حلقی میں سے، حمزہ، ہا، عین، ہا۔ یہ ہا یہاں پہ آ رہی ہے تنوین کے بعد، اس لیے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، صاف صاف پڑھیں گے۔ را میں جو نون نکلے گا رن کہنے میں، نہ رن میں، را 2 پیش رن کا جو نون ہے جو ظاہر میں نہیں لکھا ہوا ہے لیکن پڑھنے میں آ رہا ہے، نون کی آواز نکل رہی ہے، تو اس کے بعد جو ہا ہے اس لیے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ حروف حلقی میں سے ہا ہے۔ اسی طرح سے لمن خشیہ، لمن خشیہ یہ نون ساکن ہے، یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ یہ تو تنوین ہو گئے، 2 زبر را کے اوپر ہے طیرن میں، نارون میں 2 پیش ہیں، یہ نون ساکن ہے۔ لمن میں جو نون ہے یہ نون ساکن ہے، اور اس کے بعد خا آ رہا ہے، یہ خا کائے میں سے؟ یہ حروف حلقی میں سے، یہ خا۔ تو یہ جب نون ساکن کے بعد آئے گا تو اس نون کو بھی ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، اس کو اس میں غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا۔ تو لمن خشیہ، لما خشیہ نہیں پڑھنا ہے، لما خشیہ کہنے میں غنہ ہو جائے گا، یہاں پہ غنہ اخفا کچھ ہونا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے نون کو تو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، اس لیے کیونکہ یہ حروف حلقی میں سے نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لمن خشیہ، من غیرہ یومئذ علیہا، کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ اس میں غنہ نہیں ہو رہا ہے۔ منہ خطابا، من عین آنیت، کفوا احد، فمن عفیہ،
فمن عفیہ، فما عفیہ نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ نون ساکن کے بعد عین ہے اور یہ عین حروف حلقی میں سے ہے، جو 6 حروف ہیں حروف حلقی ان میں سے عین ہے، اس لیے فما عفیہ نہیں فمن عفیہ، نون کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ من اخیہ، من اذن، کتاب حکیم، کتاب حکیم نہیں پڑھنا ہے، کتاب صاف صاف نون کی آواز ظاہر ہو، کتاب حکیم، عذاب غلیظ، حاسد اذا حسد، تو یہاں پر حاسد نہیں کہنا ہے، 2 زیر ہیں، تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ ہے یعنی الف ہے، تو یہ حمزہ ہے چونکہ اس کے نیچے زیر ہے، تو حاسدن، جو دن کی جو نون ہے بڑی صاف نکلنی چاہیے، جو لکھی نہیں ہے لیکن باطنی طور پر نون کی آواز نکل رہی ہے کیونکہ تنوین اور نون ساکن یکساں ہوتے ہیں۔ حاسدن اذا حسد، اس کو آپ بہت اچھے سے پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔